معزز ناظرین السلام علیکم۔ یقیناً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اسلام کی مقدس ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے اور اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اردو زبان میں پیش کی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہجرت کے بعد 1 ہجری 622 عیسوی میں رکھی گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین خریدی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس زمین پر پہلے کھجور کے درخت اور کچھ حصہ قبرستان کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جسے صاف کر کے مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوروں کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ صحابہ کرام بھی اس کام میں بھرپور شریک تھے۔ مسجد کا سادہ سا ڈھانچہ تھا، جس کی چھت کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی اور دیواریں مٹی اور اینٹوں سے۔ تو ناظرین، ابتدائی طور پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ بعد میں وحی کے ذریعے قبلے کو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف تبدیل کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مسجد کی سمت بھی تبدیل کی گئی۔ حضرت عمر فاروق اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں مسجد کو وسیع کیا گیا۔ اس دوران دیواریں مضبوط کی گئیں اور چھت کی ساخت بہتر بنائی گئی۔ عثمانی خلافت کے دور میں مسجد کی خوبصورت تعمیر کی گئی۔ سبز گنبد اسی دور کی یادگار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد میں وسیع توسیعات کی گئیں۔ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ جدید سہولیات، ایئر کنڈیشن ہالز، روشنی کا جدید نظام اور زائرین کی آسانی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مزارات موجود ہیں۔ اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ اسلام کی دوسری سب سے مقدس مسجد ہے۔ پہلی مسجد الحرام مکہ مکرمہ، یہاں نماز کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دلی تمنا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کنارے پر ایک چبوترا بنایا گیا، جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ ان صحابہ کے لیے تھا جو علم دین سیکھنے، قرآن حفظ کرنے یا دنیاوی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مسجد ہی میں رہتے تھے۔ ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نمایاں ہیں۔ یہاں علم کا مرکز قائم کیا گیا، جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک سادہ ممبر بنایا گیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس ممبر کو بعد میں خلفائے راشدین نے بہتر بنایا۔ آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر کا مقام محفوظ ہے اور خاص روحانی اہمیت رکھتا ہے۔
آج بھی دنیا بھر سے مسلمان یہاں نفلی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دی اور فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو۔ آج بھی مسجد نبوی میں خواتین کے لیے علیحدہ جگہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ تو ناظرین، یقیناً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے جتنا جانا جائے وہ کم ہے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ اسلامی تاریخ، روحانیت، علم، محبت اور اخوت کا مرکز بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کے بعد مواخات قائم کی، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات کا مقام نہ تھی، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدالت بھی لگاتے تھے، جنگی مشورے اور سفارتی ملاقاتیں بھی یہیں ہوتیں، تعلیم و تربیت، فتوے، زکوٰۃ کی تقسیم، غریبوں کی مدد، اسی طرح سے کافی معاملات یہاں طے کیے جاتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔